اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. قال نوح رب انہم عصونی. کانو علیہ السلام نے اے میرے رب بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی. واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا. اور اتباع کی ان کی جنہوں نے نہ بڑھایا ان کے مال اور اولاد کو سوائے نقصان کے. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا. اور تدبیر کی انہوں نے بہت بڑی تدبیر. وَقَالُوا اور کہا انہوں نے لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ مت چھوڑو اپنے الہوں کو. وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. اور نہ چھوڑو تم ود کو اور نہ سوا کو اور نہ یغوث اور نہ یعوق اور نصر کو. وقد اضلوا کثیرا. اور یقیناً گمراہ کیا انہوں نے بہت لوگوں کو. ولا تزد الظالمین الا ضلالا. اور نہ بڑے ظالم سوائے گمراہی کے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ النوح آیت نمبر 21 سے لے کر 24 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس طرح دعوت دی اور کس طرح ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل دیے اور بات سمجھائی. لیکن جب دیکھا کہ قوم ماننے والی نہیں تو پھر رب کے سامنے فریاد کی کہ یا اللہ میں ان کی خیرخواہی چاہتا ہوں اور یہ میری بات کو سننا نہیں چاہتے اور یہ اسی کی بات سنتے ہیں جو ان کو گمراہ کرتا ہے، جو ان کو مال اور اولاد میں یعنی ہر لحاظ سے ان کو برباد کرنے کی کوشش میں ہے. وہ ان کو خیرخواہ نظر آتا ہے اور جو ان کا حقیقی خیرخواہ ہے وہ ان کو پسند نہیں ہے. فرماتے ہیں قال نوح، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا رب اے میرے رب انہم عصونی بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی، میری بات نہیں مانتے اور مانتے کس کی ہیں؟ واتبعوا
من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اس کی مانتے ہیں جو ان کے مال و اولاد میں خسارہ ہی دیتا ہے، یعنی ان کی دنیا آخرت برباد کرتا ہے، اس کی بات مان لیں گے، میری بات جو میں تیرا سچا رسول ہوں میری بات نہیں مانیں گے۔ اور ہر دور کے اندر ایسے ہوا، فإن الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم، شیاطین انہوں نے جناب اپنی ایک پارٹی بنائی ہے، وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور اللہ کے انبیاء کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور قیامت کا دن جب ہوگا، قرآن فرماتے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اس دن ظالم افسوس کر کے اپنے ہاتھ کاٹے گا، جیسے افسوس ہوتا ہے نا بندہ یوں، اور اس دن اتنا افسوس کرے گا کہ کھا ہی جائے گا اپنے ہاتھ کو، اور ہاتھ کاٹ کر پھر کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میری ہلاکت اور میرا افسوس میں اس فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، جس ظالم نے مجھے اللہ کی نصیحت سے دور کر دیا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جو ہم نشین ہوتے ہیں، جو اس کے جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا ہوتا ہے۔ اب بندہ کہے کہ جناب ان مجلس کا میرے اوپر اثر نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا، مجلس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی اسی لیے فرماتے ہیں تسرے نوح با بداں بنشست خاندان نبوتش گم شود، نوح علیہ السلام کا بیٹا جب وہ بری مجلس میں گیا تو خاندان تو نبوت والا تھا، بیٹا تو نبی کا تھا، لیکن گیا خاندان گم کر کے آ گیا۔ بس سگے اصحاب کاف روزے چند پے نیکاں گرفت مردم شد، اور اصحاب کاف کا کتا وہ نیک لوگوں کی صحبت میں گیا تو شمار میں اس کا شمار بھی آ گیا، گنتی میں اس کا شمار بھی آ گیا۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، اللہ فرماتے تین وہ تھے یا چوتھا کتا تھا یا پانچ وہ تھے چھٹا کتا تھا، جہاں ان کا ذکر ہے ساتھ کتے کا ذکر بھی آ گیا، مردم شد۔ تو محفل کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور انسان اپنے اوپر یہ دیکھے کہ میں کس کی بات کو لے رہا ہوں اور کس کی بات کو چھوڑ رہا ہوں، ایک طرف اللہ کے نبی ہوں، ایک طرف اللہ کی سچی کتاب ہو، ان کو چھوڑ کر میں کہاں جا رہا ہوں؟ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، میں ایک خیر اور بہتر چیز کو کس کے بدلے میں، کس گھٹیا چیز کے بدلے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ انسان کو سوچنا چاہیے۔ اور یہی نوح علیہ السلام نے بات کی کہ میری بات کے اوپر ان کو کوئی دھیان نہیں، اور اس کی بات مان لیں گے جناب جو ان کو نقصان ہی دینے والا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے ان کی حالت بھی یہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے لیکن وہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شیاطینہم قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، اہل ایمان سے ملتے منافقین، ہاں جی ٹھیک ہے ہم بھی ایمان والے ہیں، لیکن اصل یاران کے ان کے کافروں کے ساتھ، جب ان سے ملتے جی انا معکم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ادھر کیا لینے گئے تھے پھر انما نحن مستہزئون، وہ تو ہم ویسے مذاق کر رہے تھے ان کے ساتھ، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ حالات تھے۔ فرمایا قال نوح علیہ السلام نے فرمایا رب اے میرے پروردگار انہم عصونی، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور کس کی اتباع کی؟ جو ان کے مال کو اور ان کی اولاد کو خسارے کے علاوہ اور کچھ نہیں دے سکتے۔ سورۃ توبہ میں 10ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، اوے لوگوں بہت سارے مولوی، بہت سارے پیر، یہ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے،
سمجھ آئی نا. ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بہت سارے علماء اور بہت سارے راہب اور بزرگ بنے ہوئی ہیں، ان کی حالت کیا ہے؟ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ کھاتے ہیں لوگوں کا مال باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے بھی روکتے ہیں، مسئلہ بھی غلط بیان کرتے ہیں، جھوٹ موٹ بیان کر کے لوگوں کا مال پیسہ بھی بٹورتے ہیں، اور اللہ کی کتاب سے بھی لوگوں کو دور کرتے ہیں. اور یہ کوئی تھوڑے نہیں، اللہ فرماتے ہیں کثیرن، یہ کیا ہے؟ بہت سارے ہیں، بہت سارے. اور جناب لوگوں کو بھی انہیں کی بات زیادہ پسند آتی ہے، سچی بات کرو تو دل ہی نہیں مانتا. سمجھ آئی؟ اس دن بھی میں نے آپ کو سنایا، ابھی چند دن کی بات ہے، ہمارے ایک ساتھی نے کہا جی استخارہ کروانا تو کتنا خرچہ آئے گا؟ میں نے کہا جی خرچہ تو میں بتا سکتا ہوں آپ کو، لیکن اگر سچی بات بتاؤں تو آپ اگر ناراض بھی نہ ہوں اور اس پہ غور کریں. استخارہ جس کا معاملہ ہے اس کو خود کرنا چاہیے، اور یہی سنت طریقہ ہے، اور یہی کتنے بڑے بڑے لوگ کر دیتے ہیں. میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ یہی چکر ہے. جب آپ نے پوچھا نا کہ کتنا خرچہ آئے گا، کتنی فیس آئے گی، خرچہ میں بھی آپ کو بتا دوں کتنا خرچہ آئے گا، تو بتائے اس کے کہ آپ خرچہ مجھے دیں، آپ استخارہ کریں. میں نے خیر اس کو ساری بات سمجھائی، اس کو تقریباً اس وقت تو مجھے یہی لگا کہ سمجھ بھی آئی ساری بات. جب کہتے ٹھیک ہے جی مجھے پھر آپ دعا بھی لکھ کے دیں اور طریقہ بھی بتائیں، تو میں نے جناب وہ سارے لکھ کر بھی دی سارا کچھ. آخر میں کہنے لگا اچھا اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں اور کہیں یا اللہ میرا ایک جاننے والا ہے اس کا کام ہے، تو میرا کوئی بھتیجا ہے، میرا کوئی فلانا ہے. میں نے کہا پھر پرنالہ اٹھیے جا کے. سمجھ آئی نا؟ یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ صحیح سچی بات بندہ سمجھائے، وہ ماننے کا دل ہی نہیں کرتا. کافی پہلے کی بات ہے، 5-7 سال پہلے کی بات ہے. یہیں پہ ایک بڑھیا بیچاری آئی، اس نے کہا جی میرا پوتا گم ہوا ہے اور حساب کروایا ہے تو روات سے لے کر نا گولڈے کے درمیان میں ہے، اور اس حساب کروائے ہوئے کو تقریباً 2-2.5 یا 3 مہینے اس نے بتایا، اتنا عرصہ ہو گیا ابھی تک ملا نہیں ہے. آپ ذرا تھوڑا اور ایریا کلوز کر دینا حساب. میں نے کہا جی کھنہ پول سے فیض آباد کے بیچ میں ڈھونڈو پھر. اللہ کے بندے، میں نے کہا جی اماں جی بات یہ ہے کہ میں اگر آپ کو یہاں تک بتا دوں پھر بھی مسئلہ وہی کا وہی رہے گا. یہ اللہ کو پتہ ہے، آپ اللہ سے مانگیں، دعا کریں، میں بھی کروں گا، آپ بھی کریں انشاءاللہ. یہ وظائف وغیرہ پڑھیں. کہتے مولوی صاحب ہو فیس دی فکر نہ کرو، یہ نہ کرو تو فیس جتنی تھوڑی بڑھنی ایسی دے دے ساں، مہربانی کرو تو تھوڑا کوشش کرو. اب بندہ کرے تو کیا کرے؟ صحیح بات پہ یقین ہی نہیں آتا کسی. سچی بات بتاؤ کسی کو یقین ہی نہیں آتا، اور بندہ کہے جناب اتنی فیس دے دو، اور جناب یہ والا ایریا کون ڈھونڈ سکتا ہے؟ لگے رہے ڈھونڈتے رہے. تو یہی بات نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ سچی بات کروں مانتے ہی کوئی نہیں ہے، اس کی مان لیں گے جو الٹی پٹی پڑھائے گا ان کو. قال نوح علیہ السلام نے کہا رب اے میرے پروردگار انہم عصونی، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی، اور کس کی اتباع کی؟ واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور اتباع اس کی جو ان کے مال اور اولاد کو خسارے میں ڈال گیا. مال بھی بٹور لیا، اولاد کو بھی الٹی راہ پہ چلا کے نسل ہی برباد کر گیا، شریعت سے دور ہٹا گیا، الٹے طریقوں میں چلا گیا تو نسل برباد ہو گئی نا. مال کو بھی لے لیا، بٹور لیا، اولاد کو بھی الٹی راہ پہ چلا گیا، بیڑا ہی غرق کر کے رکھ لیا، اس کی بات مان لیں گے. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور مکر کیا انہوں نے تدبیر کی، اور کوئی چھوٹی موٹی تدبیر نہیں، کبارا بہت بڑی تدبیر کی نوح علیہ السلام کے خلاف. نوح علیہ السلام کی دعوت کو روکنے کے لیے بڑا منصوبہ بنایا، بہت بڑا انتظام کیا. کس طرح؟ اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا، اور کہا انہوں نے لا تذرن آلہتکم، نہ چھوڑنا اپنے الہوں کو. یہ جو نوح کہہ رہا ہے نا، اس کی بات نہ ماننا، کیوں بڑا بے ادب آ گیا ہے، اس کی بات نہ ماننا.
تم بادشاہ پکے ڈٹ کے رہو اپنے معبودوں پر. لا تذرن آلہتکم، مت چھوڑو اپنے الہوں کو. باقی انبیاء کے ساتھ بھی تقریباً یہی ہوا. ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت دی کہ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تو قوم نے کیا کہا؟ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء. اصل مسئلہ یہ ہود، یہ جو ہمارے معبود ہیں نا، ان کی تجھے بد دعا لگ گئی ہے. ان کی تجھے کیا ہو گئی ہے؟ دعا لگ گئی، اس لیے تو ایسی باتیں کر رہا ہے. ہود علیہ السلام کو بھی یہی کہا گیا. اور ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے بتوں کو توڑا اور وہ واپس پلٹے تو کہنے لگے کس نے یہ بات کی ہے، کس نے یہ کام کیا ہے؟ یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اس مشٹنڈے سے پوچھو نا، یہ جو بڑا کھڑا ہوا ہے نا، اس سے پوچھو نا، یہ بتائے گا نا یہ کام کس نے کیا ہے. کہنے لگے اے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بول نہیں سکتے، اس سے کیسے پوچھیں، یہ تو بتا نہیں سکتے. کاف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس تم پر، ان کو معبود بنایا ہوا ہے، وہ تمہاری خاک حاجت پوری کریں گے جو اپنی مار کھانے کے بعد بتا بھی نہ سکیں کہ ہمیں کس نے مارا ہے. اب توجہ کریں، اللہ فرماتے ہیں پھر سر جھک گئے ان کے، اس بات پر سر کیا ہو گئے؟ سر جھک گئے. پھر سر پلٹے، اوپر اٹھائے اور کہنے لگے ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر سروں کو اوپر اٹھا کر کہنے لگے ڈٹ جاؤ اور وانصروا آلہتکم، اپنے الہوں کی مدد کرو، اپنے الہوں کی مدد کرو. صدقے جاواں، الہ ہوتا ہے کہ بندہ اس سے مدد طلب کرے یا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی میں مدد کروں؟ ہاں، الہ کی میں مدد کروں. وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، کچھ کر سکتے ہو تو ڈٹ جاؤ اور اپنے الہوں کی مدد کرو. اللہ فرماتے ہیں پھر بھی کوئی نہ سمجھے. ضد کا یہ عالم تھا، ان جاہلوں کی بات کو تو مان لیا، سچے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا. پھر چلتے چلتے باری آئی میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. سورہ صاد کے اندر اللہ تعالیٰ واقعہ نقل فرماتے ہیں، جمع ہو گئے سارے سردار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آئے اور کہنے لگے ہمارے اور اپنے بھتیجے کے درمیان کوئی صلح کرا دے. کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ جی دیکھو نا، کبھی ہمارے معبودوں کی بھی پوجا کر لیں، ہم اللہ کی عبادت بھی کریں گے، کبھی یہ ہمارے کی بھی تو کر لینا، کوئی لے اور کوئی دے، جناب مسئلہ ہی حل ہو جائے، بات ہی ختم ہو جائے. لا الہ الا اللہ کی دعوت کو چھوڑ دیں، یہ بات کہنا چھوڑ دیں کہ یہ ان کے معبود کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کی بے شک تذکرہ کرتے رہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارے معبودوں کی نفی کرنا چھوڑ دیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں پھر بھی میں دعوت توحید کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا. اچھا کیا دعوت ہے آپ کی؟ فرمایا لا الہ الا اللہ. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد. وہ سارے اٹھ پڑے، ابو جہل آگے آگے اور پیچھے سارے وانطلق الملأ، اٹھ پڑے سارے اور کھڑے ہو کر کہنے ان امشوا، نکلو نکلو یہاں سے بھاگو. کیا کرو؟ واصبروا علی آلہتکم، جا کے ڈٹ جاؤ اپنے معبودوں پر. نہ مانو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ڈٹ جاؤ اپنے معبودوں پر. ان ھذا لشیء یراد، ان کے ارادے تو کوئی اور ہی لگتے ہیں. ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرہ ان ھذا الا اختلاق. یہ مذہب تو اپنے باپ دادا سے نہیں سن کے آئے تھے، یہ کوئی نئی بات پیش کر رہے ہیں، نئی بات ان کی مانیں گے. ڈٹ جاؤ اپنے معبودوں پر. اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، نوح علیہ السلام کے مقابلے میں بھی بہت بڑی تدبیر کی. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور کہنے لگے ڈٹ جاؤ اپنے الہوں پر، یہ جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں نا مت چھوڑو ان کو. وَلَا تَذَرُنَّ، کس کو مت چھوڑو؟ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا.
یہ جو 5 بزرگ ہیں نا ان کو مت چھوڑو. کتنے بزرگ جی؟ 5. نوح علیہ السلام کی قوم بھی پنجتنی تھی. یہ بنائے کس سے جی یہ معبود بنائے کس سے؟ شیطان بنا کے دے گئے سی نا. نوح علیہ السلام کی قوم کے یہ 5 بزرگ جو فوت ہوئے اس نے میں نے سورہ نوح ابتدا میں عرض کیا 5 بزرگ فوت ہوئے. حضرت ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 فوت ہوئے. تو ان کے متعلقین بیچارے پریشان بیٹھے تھے. اس کے بعد بزرگ فوت ہو گئے. شیطان آیا، جا شیخون، شیخ آیا بڑا بزرگ بن کے، لباس رہبیت، لوگوں کے دل لبھاتا ہے. کبھی کبھی شیطان بھی اسی کرتے میں آتا ہے. او لمبا چولا جناب، بیٹے تو بھی تلے دیکھ کے بندہ حیران ہو گیا. اے بھائی بڑا بزرگ ہے اے دیکھو آج صاحب غلط فائر کر رہے ہیں. اچھا وہاں گیا اور اس نے ان کو کہا تم ایسے کرو، پریشان ہو، ان کی بناؤ تصویریں. کیا کرو؟ ان کی تصویریں بناؤ، اور جب یہ تصویریں سامنے ہوں گی نا پھر تم ان کو دیکھو گے، اللہ کی طرف دھیان آئے گا تمہارا. آج بھی دیکھو نا تصویریں نہیں لگائی ہوتی دکان پہ، مرشد کی تصویریں، ماں باپ کی دعا، مرشد کی نگاہ ہے تیری خیر. مال مرشد کپڑے ہی کوئی نہ ہو، سمجھ آئی؟ وہ ہمارا میاں والی کے ایک دوست تھے، پڑھتے تھے کالج میں. وہ کہتے تھے کہ ہم ایک دفعہ جیسے کالج کے لڑکے ہوتے، میاں والی اسٹیشن کے پاس ایک شخصیت بیٹھی تھی جو ننگی تھی. لوگ جمع زیارت کر رہے تھے. تو جیسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ذرا زبان کھلی سی، کسی کو اور بغیرت اس کو دیکھو، اوہ ایک ہی کہہ رہے بغیرت کہہ رہے ہو، تو پتہ نہیں انہاں دی نگاہ لوگوں دی طرف نہیں، انہاں دی نگاہ اللہ دی طرف ہے. نہ کہ انہاں دی نگاہ تو اللہ دی طرف ہے، ساڑی نگاہ تو انہاں دی طرف ہے نا. وہ کچھ ہمارے لیے بھی کوئی خیال کرے نا. اپنی نگاہ تو ان کی جہاں ہے، لیکن ہمیں تو کم از کم اس طرح نہ زیارت کرائے نا. اب وہ تصویریں لگی ہوئی ہیں جناب، اس کے ساتھ برکت آئے گی. اس کے ساتھ کیا آئے گی؟ اس نے شیطان نے کہا تم بھی یوں ان کے نقشے بناؤ اور لگاؤ ان کو گھروں میں، لگاؤ ان کو اپنے عبادت خانوں میں. بادشاہ تمہارا ایسا عبادت پہ دل لگے گا نا کہ حیران ہو جاؤ گے. یہ پٹی پڑائی شیطان نے، اور اس الٹی روش اور راہ سے چلایا شیطان نے. انہوں نے بنائے، پھر وہ نسل گئی، اگلی نسل سے کہا تم ان کی پوجا کرو گے نا، ان کی عبادت کرو گے، تب اللہ کے ہاں تمہاری عبادت قبول ہوگی. اور پھر نوح علیہ السلام 950 سال تک سمجھاتے رہے، لیکن سمجھ نہ آئی بات. ایسی الٹی پٹی پہ چڑھے، ایسا شیطان نے جناب ان کو گمراہ کیا کہ 950 سال گزر گئے. فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما. اللہ فرماتے ہیں 950 سال گزر گئے، میرے پیغمبر مارے کھاتے رہے لیکن انہوں نے بات. اور کیا کہا؟ مت چھوڑنا. یہ جناب حضرت ود کا مخالف ہے، یہ حضرت سوا کا مخالف ہے جی. اور جی بزرگوں نے مانتا ہی نہیں، یہ بزرگوں کو مانتے ہی نہیں ہیں جی. ہم تو بزرگوں کو ماننے والے ہیں. اور یہ الزام اصحاب رسول پہ بھی لگا. جب حبشہ میں ہجرت کر کے گئے نا صحابہ کرام، تو مکے والے نے جا کر کیا، او جی عیسیٰ علیہ السلام کے بے ادب ہیں، عیسیٰ علیہ السلام. اور یہ نوح علیہ السلام پہ لگا عیسیٰ علیہ السلام کے بے ادب ہیں جی، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. ہارون الرشید کی بارگاہ میں، اس کے دربار میں ایک بندہ آیا، رومال کے اندر جوتے لپیٹے ہوئے سامنے رکھے اور کہنے لگا امیر المومنین یہ جوتے جو ہے نا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا اچھا. فوراً کھولے جناب، چوما ان کو، یہ اس کو انعام دیا، اشرفیاں. وہ لے کر چلا گیا اور اس نے کہا کہ جوتے پھینک دو، بے ایمان پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لے آئے اور کہتا ہے کہ نبی پاک کے جوتے. کہا اس وقت تو بڑے آپ چوم رہے تھے. نہ چومتا تو مجبوری تھی. یہ باہر جا کر کہتا نبی پاک کے جوتوں کی بے ادبی کر دی جی، گستاخ ہے. اب لوگوں نے یہ نہیں سوچنا تھا کہ جوتے کس کے ہیں یا نہیں، لوگوں نے مجھے فوراً گستاخ مشہور کر لینا تھا. میں نے کہا چلو تھوڑا اس کو دے دو تاکہ اس کا بدبخت کا منہ تو بند ہو جائے نا. تو یہی حساب ہے. آج کل یہ نہیں سوچنا کہ واقعی بات کیا ہے، بس اگلے کے اوپر الزام لگانا ہے اور اس کو کیا کرنا ہے، مشہور کرنا ہے. آج بھی یہی ہو رہا ہے، بالکل یہی ہو رہا ہے. اور اگر عوام آگے سوچتی تو ہے کوئی. وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شیخ سعدی لکھتے ہیں، شیخ سعدی کی باتیں بڑی چٹکلے والی بھی ہوتی ہے، حکمت والی بھی ہوتی ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام بھاگتے ہوئے جا رہے تھے،
کسی نے پوچھا حضرت جی خیریت؟ فرمایا نفس تم ہی نکل تو بھاگ. وہ بھی ساتھ بھاگ پڑا. بھاگتے ہی پوچھا حضرت جی وجہ کیا ہے؟ کہا جہل آ رہا ہے پیچھے. تو کہا آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ تو عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں. فرمایا مردہ زندہ کر سکتا ہوں، جہل قابو نہیں کر سکتا. جہل کو قابو کرنا کوئی آسان بات ہے؟ جس کے ذہن میں یہ بات پڑ گئی جناب یہ بے ادب ہے، اس کو لاکھ باتیں سمجھاؤ. نہیں جی. ہمارے یہاں تراوڑی کا ایک بندہ ابھی بھی کبھی کبھی ملتا رہتا ہے. اس کا مولوی صاحب ناراض نہ ہوتے گل کرا جی ضرور انا تسی تو نبی پاک دے بے ادب نہیں ہو، باقی سارے دیوبندی بے ادب نے. میں کہا میں کیوں نہیں ہے؟ ارے تھوڑا میں بیان سنا نبی پاک شان مزہ آ گیا. میں کہا اور کس کس کا بے ادبی سنیں؟ ارے وہ سارے. میں کہا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی نہ جو ایک بندے کا نام دس نے فلانا مولوی بڑی نبی پاک بے ادبی کر رہا تو تقریر سنی کہ جناب اس باقی آتا نہیں اس طرح. خیر میں نام تو نہیں لے سکنا لیکن ہے نا سارے ہی. میں کہ میرے بھائی ایک ایک نے سننا شروع کر دے انشاءاللہ تو بے ادبی کہیں نظر نہ آتی. ایک ایک کو سننا شروع کر دے انشاءاللہ. یہ باتیں بنی ہیں، کسی کو یوں کہہ دیا بس وہی بات ذہن میں سوار ہو گئی اور جناب بس آگے سوچنا تو ہے کوئی نہیں. یہی مسئلہ ہوا نوح علیہ السلام کے ساتھ. سمجھیے ذرا بات کو. انہوں نے کہا یہ جو 5 بزرگ ہیں نا 5 تنی آئے ہم تو پکے 5 تنی ہیں، اس کے علاوہ ہم بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، بات کوئی نہ سنی. فرمایا وقد اضلوا کثیرا. اسی بات کا دھوکہ یہ 5 بزرگوں کے نام لے کر، یہ واقعی بزرگ تھے اس میں کوئی شک نہیں. حضرت ود، حضرت سوا، یغوث اور یعوق اور نصر جن کے یہ 5 نام ہیں یہ واقعی اللہ کے نیک بندے تھے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بزرگوں کا نام لے کر وقد اضلوا کثیرا، تھوڑوں کو نہیں بہت لوگوں کو گمراہ کیا. کثیرہ کا معنی بہت لوگوں کو گمراہ کیا. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور پھر بھٹک گئے اور گمراہی کے اندر چلے گئے. دیکھو نا ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ظالم کی مثال اللہ کے نبی نے عیسائیوں کے ساتھ دی ہے. یہاں لفظ ضلالہ ہے نا، ضلال. بھٹک گئے کیا مطلب؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنا تو ایمان تھا، اللہ کے سچے رسول عیسیٰ علیہ السلام ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج. لیکن بھٹک یوں گئے کہ محبت میں اتنے آگے بڑھے کہ ان کو اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا. یہ لا تزد الظالمین الا ضلالا. اولیاء اللہ سے محبت کرنا عین ایمان، اولیاء اللہ کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج. لیکن یہ دھیان ہونا چاہیے کہیں اللہ کی صفتوں میں شریک نہ بن جائے. بس اتنی سی بات. خدا کے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خدا کے نیک بندوں کو جو تو نے مشکل کشا سمجھا، خدا را مجھے یہ تو بتا خدا کو تو نے کیا سمجھا. خدا کو تو نے کیا، اگر مشکلیں یہاں سے حل ہوتی ہیں تو پھر اللہ کو تو نے کیا سمجھا. اتنی سی بات سمجھ میں آ جائے اللہ تعالیٰ کرے. اور یہ بات سمجھنا اگر بندہ غور کرے تو مشکل نہیں ہے اور غور نہ کرے تو بہت بڑی مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے صحیح رخ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. قال نوح رب انہم عصونی. کہا نوح علیہ السلام نے اے میرے رب بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی. واتبعوا، اور اتباع کی. من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اس کی جس نے اس کے مال اور اولاد کو نہ زیادہ کیا سوائے خسارے کے. ومکروا مکرا کبارا، اور انہوں نے چال چلی بہت بڑی چال. وقالوا، اور کہا انہوں نے لا تذرن آلہتکم، مت چھوڑو اپنے الہوں کو. ولا تذرن ودا ولا سوا، اور مت چھوڑو ود کو اور نہ سوا کو. ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور نہ چھوڑو یغوث اور یعوق اور نصر کو. وقد اضلوا کثیرا، اور یقیناً انہوں نے گمراہ کیا اکثر لوگوں کو. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور ظالم نہ بڑے سوائے گمراہی کے.